صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کمال کی شخصیات تھے۔ جب نبی پاک کے معمولات میں کوئی بھی چیز ان یوزول دیکھتے تھے، غیر معمولی دیکھتے تھے، تو ضرور سوال کرتے تھے، اور اس سوال کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں بھی ان تمام باتوں کا پتہ چل گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، چہرہ مبارک بڑا دمک رہا ہے، ویسے ہی چمکتا تھا آج خوشی سے، اور سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ یہ حدیث پاک شاید پہلے کئی بار سنی ہوگی کہ ایک درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ مگر آج اس حدیث کو میں آپ کو ایک اور پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نارملی کاروباری لوگ اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، اور بیلنس شیٹ کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مجھے کتنے لوگوں سے لینے ہیں اور کتنے لوگوں کو دینے ہیں، جو بچ گیا وہ میرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سادہ سا فارمولہ ہوتا ہے۔ بندہ جب یہ حساب کرے کہ میرے پاس جو سامان پڑا ہے، مال پڑا ہے، کیش پڑا ہے، اور جو لوگوں سے لینے ہیں وہ ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے دینے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب مائنس میں چلے گئے، ڈیفالٹر جسے کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو جناب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی سے قرضہ لے کر پوری کی جا سکتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کر دے تو بھی پوری ہو جاتی ہے، بندہ آگے ٹائم مانگ لیتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد دے دوں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی۔ اچھا، وہ بیلنس شیٹ کیسے بنے گی؟ وہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیے جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ میں ارشاد فرماتا ہے، جو اعمال جب تولے جائیں گے نا، تو فرمایا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس دن بھی بیلنس شیٹ، اس دن بھی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری، وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں۔ ہلکا پڑ گیا تو جہنم میں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اب تک جتنی زندگی گزاری ہے، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اور اگر قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جائیں گے کدھر؟ اچھا، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا نا، اس میں روایتوں میں آتا ہے بندہ پھر مارا مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے والد کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، سب سے کہے گا ایک نیکی دے دو، 2 نیکیاں دے دو، یا میرے گناہ لے لو۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھیے کہ اس دن حسرت کتنی ہوگی اس کو کہ جس کی نیکی ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اگر وہ ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، یا ایک گناہ ہی کم ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے۔
اس کو کتنا افسوس ہوگا کہ کاش ایک بار اور درود پاک پڑھ لیتا دنیا میں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا، ذکر اللہ کر لیتا، یا یہ والا گناہ ہی نہ کرتا۔ تو ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب بھی نیکی میں سستی آئے نا تو یہ سوچ لینا کہ کیا پتہ یہی نیکی کم نہ پڑ جائے، ہیں نوافل چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی نہیں بیٹھتے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہی ایک نیکی کم پڑ جائے۔ اور جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو اپنے آپ سے بات کرنا کہ کہیں یہی گناہ گلے نہ پڑ جائے، کہیں یہی میرے نامہ اعمال کو بھاری نہ کر جائے، میرے گناہوں کے پلڑے کو بھاری نہ کر جائے۔ اب ایک امیجینیشن کرو، ایک تصور کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، گناہ زیادہ ہیں، ابھی سے پتا ہے ہمیں تو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ دنیا میں تو قرضہ لے کر بیلنس شیٹ لیول ہو سکتی ہے، قیامت والا دن کیسے نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے؟ اب دوبارہ اس حدیث پاک کو سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے۔ کیا فرمایا گیا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی میں جتنے درود پڑھتا جاؤں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جائے گا۔ یعنی اب میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ گناہ کر کر کے اعمال نامہ تو سیاہ کر دیا ہے، لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، گناہوں کا پلڑا اس سے ہلکا ہو اور میرے لیے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے، تو دیر از اے وے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں بتا دیا گیا درود پڑھتے جاؤ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ صرف نیکیاں نہیں بڑھیں گی، تمہارے گناہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اللہ نے چاہا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا اسے مژدہ سنا دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، جن پر درود پڑھو گے نا ان آقا کا قیامت کے دن ایک اور بھی کمال ہوگا، بڑے احسان ہے نا، مگر جب یہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے نا تو کریم آقا پتہ ہے اس دن کیا کر رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ۔ ہاں درود مت چھوڑنا۔ آقا کریم بڑے مہربان ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جن کو میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ درود پڑھو گے تو یہ ملے گا نا، بڑی پیاس لگے گی، مگر کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے نا، یہ ہمارا اتنا وقت لے جاتا ہے، گھنٹوں موبائل میں لگ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا ٹائم واپس لے لو، فضول باتوں سے ٹائم باہر نکالو اور اپنی زبان ذکر و درود سے تر کر لو، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 89 سن ہجری کی بات ہے، کتنی پرانی بات ہے، پہلی صدی کی بات ہے۔ سران دیپ، اب اس علاقے کو موجودہ سری لنکا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاقے سے ایک قافلہ سمندر کے راستے عرب کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں مسلمان بھی تھے جو یا تو حج یا عمرے کے ارادے سے گئے تھے،
اور اس میں مسلمان خواتین بھی تھیں۔ یہ قافلہ جب سندھ کے ساحلوں کے قریب سے گزرا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ساز و سامان بھی لوٹ لیا اور ان مسافروں کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان قیدیوں کو دیبل نامی ایک قلعے میں رکھا گیا۔ یہ جو موجودہ ہمارا سندھ ہے، پاکستان کا صوبہ، اس زمانے میں تو ظاہر پاکستان نہیں تھا، مگر یہ علاقہ موجود تھا، یہاں آبادی تھی، اور ڈاکوؤں نے اس سری لنکا سے عرب شریف جانے والے قافلے کو لوٹا بھی اور قیدی بھی بنا لیا۔ اب یہ خبر اس وقت کے حکمران مسلمان تک پہنچی، جو مسلمان حکمران تھے، فوراً رہائی کی کوشش شروع کر دی۔ اس وقت سندھ کا جو حکمران تھا وہ راجہ داہر تھا، جو کہ غیر مسلم تھا۔ وہ کسی بھی صورت قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نیگوشیشنز کی گئی، بات چیت کی گئی، مگر وہ تیار نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوا، ایک 17 سال کا نوجوان، مسلمانوں میں جذبہ دیکھیں، شان دیکھیں، سپہ سالار کس کو بنایا، 17 ایئرز اولڈ، 17 سال کے نوجوان کو ایک لشکر دیا گیا اور کہا کہ جا کر سندھ کو فتح کرنا ہے۔ وہ نوجوان دیبل پہنچے، کافی دن تک جنگ جاری رہی۔ سبحان اللہ، قوت ایمانی ساتھ تھی۔ اس 17 سالہ نوجوان نے اپنے